عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا علم عطا فرمائے، سبحان اللہ، مجھے قرآن کا علم عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا قرآن کا علم عطا فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کا رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے اونٹ کی رسی مہار گم ہو جاتی میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ مفسر کی تفسیر سناتا ہوں، آپ لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے بعد ہم اس نور کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی بریلوی اتنی نبی کی شان بیان کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ نہیں بابا، ہم خدا کے ساتھ نہیں ملاتے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا سے جدا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں دیکھو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جب اس کائنات کے اندر بھیجا اور قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اے مومنو محبوب فرما دو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو خوب خوشیاں، سبحان اللہ، خوب خوشیاں۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے ذکر کر رہے ہیں، اس کی نبی کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ یہ بدعت نہیں، نہ کوئی شرک ہے، یہ تو شرک کا توڑ ہے جو ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم شرک کریں تو شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نبی کی ولادت کا ہم تذکرہ کرتے، نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہم شرک پر مہر لگاتے ہیں کہ ہم شرک کرنے والے نہیں، کیونکہ جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور دو عالم پیدا ہوئے تو شرک ٹوٹ جاتا ہے، بچتا نہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، میرا اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی مالک نہ خالق، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم کے والد محترم بھی ہیں، اماں جان بھی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ شرک کیسا ہوا؟ تو وہ تو اللہ رب العالمین کا وہ لاڈلا محبوب ہے جس کی ایک کائنات میں بھی مانی گئی، کل حشر میں بھی مانی جائے گی، اس کائنات میں بھی مانی جا رہی ہے اور حشر میں بھی مانی جائے گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ اس دن تو نبی کی وفات ہوئی تھی، اس دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت کر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ نبی مر گئے وہ لوگ بے شک میں منائے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے، بے شک ہم تو کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہے، کیونکہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی حدیث کتاب الجنائز اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اس کے گھر والے یا اس کے اہل علاقہ والے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ مردہ جو ہے انسان جو واپس دفن کر کے جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ یہ عام بندہ سن سکتا ہے، امام الانبیاء سرور دو عالم کیوں نہیں سن سکتے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کو اللہ رب العالمین نے مختار کل نبی بنا کے بھیجا، جس کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا قرآن سنا، مزہ نہیں آیا سبحان اللہ۔ اب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں جنوں کا رب تو جنوں کے لیے رحمت، میں انسانوں کا رب تو انسانوں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو فرما رہا ہے میں جنوں کا رب تو جنوں کے لیے رحمت، میں انسانوں کا رب تو انسانوں کے لیے رحمت، میں حیوانوں کا رب تو حیوانوں کے لیے رحمت، میں چرندوں پرند کا رب تو چرندوں پرند کے لیے رحمت، میں نباتات کے نات سمندر کی مچھلیوں پر رب تو سمندر کی مچھلیوں کے لیے رحمت، میں چرندوں پرند کا رب تو چرندوں پرند کے لیے رحمت۔ اے محبوبات کو ختم کرتا ہوں، جہاں تک میری بڑائی ہے وہاں تک تیری شہنشاہی ہے، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری بادشاہی ہے۔ مسلمانوں آؤ یہودیوں سے سوال کرو، یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی موسیٰ بڑی عزت و شان والے ہیں، بالکل سچے کہتے ہیں، اور عیسائیوں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے نبی عیسیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت و جلال والے ہیں۔ مسلمانوں عیسیٰ نبی کا بھی مقام بڑا زیادہ ہے،
کا بھی بڑا مکان زیادہ ہے. اور لوگوں پوچھو کیوں موسیٰ نبی مقام والے ہیں, تو جواب کیا دیتے ہیں, ہمارے نبی موسیٰ کو ایک اونچ پہاڑ پر جا کر رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. اور عیسائیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے فرش پر رہتے ہیں. کسی آج کی ترجمانی یوں کی وہ کہتا ہے کہ کوئی ہو یا دو چار ملکاں کا حاکم, کوئی ہو یا دو چار ملکاں کا حاکم, میرے کملی والے کی دو جگت شاہی. تو مختار کل نبی بنا کے بھیجا رب تعالیٰ نے, شاعر کی ترجمانی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی ہو یا دو چار ملکاں کا حاکم, میرے کملی والے کی دو جگت شاہی. کوئی موج کو ہے دور پر, کوئی چوتھے برس پر, میرا کملی والا ہے سگراں درائی, میرا کملی والا ہے سگراں درائی. مسلمانوں آپ میرے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں بھی امتی امتی کے نعرے لگا رہے, اس دنیا میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگاتے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے, پھر بھی یہی کہتے ہیں امتی امتی امتی. اور مسلمانوں میں ایک واقعہ سناتا ہوں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب یہی کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا, میرے مالک تو راضی ہو جا. آپ کس کو کہتے ہیں تو راضی ہو جا؟ اللہ. بڑے ڈر کے بولے ہو, ذرا محبت نال کے دو, کس کو کہتے ہیں تو راضی ہو جا؟ اللہ. وہ پچھلے والے بھی کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں تو راضی ہو جا؟ اللہ. آپ مسلمان دنیا کا غریب بھی کہتا ہے تو راضی ہو جا, میرے مالک تو راضی ہو جا. امیر بھی کہتا ہے میرے مولا تو راضی ہو جا. فقیر بھی کہتا ہے میرے مولا تو راضی ہو جا. اور آدم علیہ السلام جنت میں رہے, اللہ نے فرمایا آدم جنت چھوڑا, کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. جب زمین پر آئے صدیوں روتے رہے, نام محمد کا واسطہ دیا, توبہ قبول ہوئی, پھر بھی مالک کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. سبحان اللہ. اور مسلمانوں ایک بات بتاتا ہوں, آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی. آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا, گندم زیتون یا کھجور یا کچھ بھی دانہ کھایا, اور دنیا میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے جب جنت سے نکالا تو روتے رہے, 300 سال تک روتے رہے. 300 سال اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہوئے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا. ایک تھوڑی سی لفظ ہوئی خطا ہوئی, اور مسلمانوں ہم صبح شام غلطیاں کر رہے ہیں, خطا در خطا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا. صبح شام ہم نعرے لگاتے ہیں ہم غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. ارے غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں مسلمانوں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, اور میرے محبوب کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم غلامی رسول پر مر مٹنے والے ہیں, تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بند کر دو. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں, تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے ناول ڈائجسٹ لے لو, اپنی بیٹیوں بہنوں کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ زہرا دے دو. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں, اگر آپ کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں, تو یہ جو گانے کی کیسٹیاں انہیں ختم کر دو, برباد کر دو. اپنے گھروں میں سورج یاسین کی کیسٹی رکھو. آپ مسلمان جب رب تعالیٰ تجھ سے آزمائش لیتا ہے, آج ہماری فصلیں نہیں اگتی, آج ہماری زمینیں ویران ہیں, کھیتیاں ویران ہیں, کچھ اگتا نہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر شکوہ کرتے ہیں, اے میرے مالک تو بارش نہیں برساتا, کھیتیاں اگتی نہیں ہیں, فصل ہوتی نہیں ہے. مسلمانوں ذرا سوچیں, آج سے تھوڑا پہلے نظر کرائیں, کچھ سال پہلے نظر کرائیں, جب ٹریکٹر زمین کے اندر داخل ہوتا تھا تو ٹریکٹر پر تلاوت لگی ہوا کرتی تھی, تلاوت گویا چل رہا ہوتا تھا, قرآن مجید کی آواز آ رہی ہوتی تھی, قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا, یا سبحان اللہ. پاکستان میں جا کے, دنیا میں ہندوستانی ہو تو ہندوستان میں جا کے دیکھو, بنگلہ دیش والے ہو تو بنگلہ دیش میں جا کے دیکھو. آج وہ ٹریکٹر جب زمین کے اندر جاتا ہے تو ہندوستان کے گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں ہماری فصلوں میں برکت کہاں سے آئے جب ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوتا. عمل بہت ضروری ہے مسلمان. میلاد منانا بھی خدا کی سنت ہے, مصطفیٰ کی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, اور تمام مسلمانوں کی بھی سنت ہے. مسلمانوں اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آج کے رسول ہیں, خدا را آپ نے دیکھیں کہ وہ کفریہ گانے, وہ کفریہ کلمات, وہ کفریہ شاعری چھوڑ کے جو چھن کے اسلام بدنام ہو رہا ہے, جن کی وجہ سے ہم ذلت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. مسلمانوں اپنا عمل ٹھیک کرو, میں بھی عمل ٹھیک کرتا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی سامنا بھی, یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری.
مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، روتے رہے، 350 سال تک روتے رہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ اور مسلمانوں ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی نخرے سے چلتے ہیں، کوئی اگر سمجھاتا ہے تو اس کی بات مانتے نہیں۔ مسلمانوں کا شیوا نہیں، اگر غلطی ہے تو غلطی مان، غلطی ہے تو غلطی مان، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان اسلام جو ہے اسلام توڑنا نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام جوڑنا سکھاتا ہے، اسلام نفرتیں نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ مسلمان تیرا مذہب سنت دین نہیں کرتا ہے، اسلام خالص مذہب ہے، تو بھی خالص مسلمان بن جا۔ او آدم علیہ السلام جب آئے عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ بھی عرض کرتے ہیں مالک کائنات جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اے ابراہیم علیہ السلام تجھے بیٹا اسماعیل ذبح کرنا پڑے گا، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو ذرا راضی پر غور کرنا، میں اپنے ایک ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا او اسماعیل تو اس چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ہے، ذبح کرایا نہیں ذبح ہونے والا ہے، تو جواب دیتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام تو اس سے تیرا بیٹا یوسف جدا کرنے لگا ہوں، عرض کرتے ہیں مالک کائنات جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اے یوسف تجھے کنویں میں جانا پڑے گا، عرض کرتے ہیں مالک کائنات جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ سبحان اللہ۔ اے یوسف تو نے اپنے حسن پر ناز کیا، میں نے 20 چھوٹے دلوں بکا دیا، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ سبحان اللہ۔ اے یوسف علیہ السلام تجھے مصر کا شہنشاہ بنا دوں گا، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اے ایوب علیہ السلام تیرے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ تیری زبان پر آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، اے موسیٰ تیری زبان پر آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، عرض کرتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے میں